اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کے سماعتوں کے حوالے ایک ایسا واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں جو ایک چرواہے کا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، بڑا ہی قحط سالی کا عالم تھا، ہریالی سوکھی پڑ رہی تھی اور جانوروں کو کھلانے کے لیے چارہ بھی نہ ہو رہا تھا۔ اسی موقع پر مسجد کے امام صاحب تقریر میں بیان کر رہے تھے بسم اللہ شریف کی فضیلت، کہ بندہ بسم اللہ شریف پڑھ کے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بسم اللہ شریف کی وہ فضیلت ہے کہ جو کام نہ ہو سک رہا ہو اس کام کو بھی بسم اللہ شریف پڑھ کر کیا جاتا ہے تو اس کام میں بھی ہمیں کامیابی ملے گی۔ وہیں بیٹھا ایک شخص بڑے ہی توجہ سے امام صاحب کی باتوں سن رہا تھا۔ وہ شخص ایک گاؤں کا رہنے والا تھا جہاں پہ ہریالی سوکھی پڑی تھی، اور وہ مجبور تھا کہ اپنے جانوروں کو کہیں دور لے جا کر بھی نہیں چرا سکتا تھا، کیونکہ بیچ میں ایک دریا پڑتا تھا جس دریا کو نہ وہ پار سکتا تھا اور نہ ہی اس کے جانور۔ ایسے ہی موقع میں اسے امام صاحب کی وہ بات یاد آئی جو کہ جمعے میں امام صاحب نے تقریر میں بیان کیے تھے۔ اس بندے نے دل میں سوچا کہ امام صاحب نے تو بتا ہی دیے ہیں کہ بسم اللہ شریف کی کیا برکتیں ہیں۔ اگر کوئی بندہ بسم اللہ شریف پڑھ کر کوئی کام کرنا چاہے جو کام نہ ہوتا ہو تو بسم اللہ شریف کی وہ برکت ہے کہ اس کا وہ کام بھی پورا ہو جاتا ہے۔ تو کیوں نہ میں بھی بسم اللہ شریف پڑھ کر اس دریا کو پار کروں اور ساتھوں ساتھ اپنے جانوروں کو بھی اس پار لے جاؤں تاکہ میرے جانور اچھی طرح بھر پیٹ چارہ چر لیں۔ تو وہ بندہ دریا کے کنارے اپنے جانوروں کے ساتھ کھڑا ہو کر بڑے ہی عقیدے سے بسم اللہ شریف پڑھا اور دریا میں قدم رکھ دیا۔ کیا خوب اس کا عقیدہ تھا! وہ بسم اللہ شریف پڑھ کر دریا پار ہو گیا اور ساتھ ہی اپنے جانوروں کو بھی ساتھ لے گیا۔ اس نے بھر پیٹ اپنے جانوروں کو چارہ کھلوایا اور اسی طرح بسم اللہ شریف پڑھ کر واپس بھی آ گیا۔ اس چرواہے کا روز کا یہ معمول بن چکا تھا کہ وہ بسم اللہ شریف پڑھ کر دریا پار کرتا اور اسی طرح پھر واپس آ جاتا۔ اسی دوران اسے کچھ لوگوں نے دیکھ لیا، وہ حیران ہو گئے اور ان لوگوں نے جگہ جگہ جا کر یہ چرچا کر دی کہ وہ چرواہا تو دریا پار کرتا ہے اور دریا میں ڈوبتا ہی نہیں۔ اور یہی بات امام صاحب کے کانوں تک بھی پہنچ گئی۔ جب امام صاحب کے کانوں تک یہ بات پہنچی تو امام صاحب نے کہے کہ ہم ان سے ملنا چاہتے، انہیں آپ بلا لائیے۔ پھر اس چرواہا کو بلایا گیا۔ اس سے امام صاحب نے پوچھا کہ بتائیے آپ دریا کیسے پار کرتے ہیں؟ اس چرواہا نے کہا کہ امام صاحب آپ ہی نے تو جمعے میں بیان کیا تھا کہ بسم اللہ شریف کی کیا برکتیں ہیں، بس میں بسم اللہ شریف پڑھتا ہوں اور دریا پار کر لیتا ہوں۔ جب اس نے سارے لوگوں کے سامنے یہ کہا کہ میں بسم اللہ شریف پڑھ کر دریا پار کر لیتا ہوں تو وہیں سارے لوگ امام صاحب سے یہ کہنے لگے کہ امام صاحب ہم آپ کو بھی اسی طرح دریا پار کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، آپ بھی بسم اللہ شریف پڑھ کر دریا پار کر لیجئے۔ وہ سارے لوگ اس طرح امام صاحب سے کہنے لگے کہ مجبوراً امام صاحب کو جانا ہی پڑا۔ امام صاحب نے دریا کے کنارے کھڑے ہو کر ایک موٹا چرہاٹ رسہ بلوایا اور اسے ایک پیڑ سے بندھوایا، اور پھر اس چرہاٹ کو اس رسے کو اپنے ہاتھوں میں اپنے کمر میں اچھی طرح لپیٹ لیا اور بڑے ہی کمزور عقیدے سے بڑے ہی ڈھیلے سے انداز میں بسم اللہ پڑھے، اور جیسے ہی اس دریا میں قدم رکھے تو دریا نے انہیں ڈبا دیا۔ بڑے ہی مشقتوں سے سارے لوگوں نے چرہاٹ کو کھینچے اور انہیں دریا سے باہر نکالے۔ پھر وہیں کھڑا چرواہے نے کہا کہ امام صاحب میں تو آپ کو اپنا استاد مانتا تھا، لیکن آپ تو اس طرح اتنے کمزور نکلے۔ آپ بسم اللہ شریف تو پڑھ رہے ہیں لیکن اس میں آپ کا عقیدہ نہیں، آپ کا عقیدہ چرہاٹ میں چلا گیا اور اسی لیے آپ دریا میں ڈوبنے لگے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ قرآن کی آیات پڑھنے کے ساتھ ہمارا اس پر عقیدہ بھی ہونا چاہیے۔ خدا حافظ۔